نبی کریم فرماتے ہیں لوگوں سے بات اتنی کرو جو اتنی ان کی عقل میں آ جائے. کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی سمجھ رکھتا ہوں اس کی سمجھ کے حساب سے بات کرنی ہے، علم کے حساب سے بات نہیں کرنی ہے. دنیاوی علم کو کسی نے عبور نہیں کیا، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر ہے، انجینئر پر انجینئر ہے، ہاں جی، یہ سائنسدانوں پہ سائنسدان ہے، ہاں جی. تو خدا کے علم کو کون عبور کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو آقا جی کا جو ظاہری معاملہ ہے وہ ایسے ہی ہے، ایسے پیدا ہوا ہے، ایسے فوت ہو گئے، ایسے سب ہی ہوتا ہے. لیکن ان کا حقیقت کا معاملہ بہت دور ہے. اس میں نہ آدمی بحث کر سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن مان جاتا ہے کہ یہ سوچ سے بھی باہر ہے، عقل سے باہر ہے، لیکن ایسا ہوا ہے. جو ایسا ہوا ہے نا، ادھر آدمی چپ لگ جاتی ہے اس کو. بڑے سے بڑا پھوتی خانی ہو، دانشور ہو، بڑے سے بڑا علم والا ہو، ادھر بند ہو جاتا ہے کہ وہ عقل سے بھی باہر ہے، علم سے بھی باہر ہے، لیکن ایسے ہوا ہے. مثلاً کیسے اس کی مثال، کسی نے ایسے کہا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. پتہ نہیں تھا. اور پتہ کیسے چلے گا؟ وہ واقعات جب پیش آئیں گے. کیسے واقعات ہوئے؟ بشر سے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ اگر سوچیں موت و حیات آدم سے شروع ہوئی ہے، آدم سے پہلے ہوئی ہے. آدم سے تخلیق انسان ہوا ہے، موت و حیات آدم کے بننے کے بعد ہوئی ہے. اور آقا جی آدم سے پہلے موجود تھے. یہ بھی تو ہے نا، اور صحیح حدیث ہے، اختلاف نہیں ہے. کہا کنت نبیا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، میں نبوت کی شان سے تھا. آدم بین الماء والطین، آدم کی مٹی بھی پڑی ہوئی تھی، گارا بھی پڑا ہوا تھا، آدم میں جان بھی نہیں تھی. بتاؤ، کنت نبیا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. یہ اس بات پہ آئے، بیچ میں تھوڑے تھوڑے بیان کرتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا ہوں. گننا تاریخ و سن، اب جو تاریخ سن کرتے ہیں وہ گنتے، وہ بھی ٹھیک ہے. ان کی علم کی رسائی اتنی ہے، علم کو عبور کسی نے نہیں کیا ہے، انبیاء نے نہیں کیا ہے، اولیاء نے نہیں کیا ہے. اسی خضر اور آدم علیہ خضر اور موسیٰ سے اختلاف ہوا تھا. جب کہا تھا میں چاہتا ہوں علم میں اضافہ ہو، کچھ معلومات ہو، کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکو گے، صبر نہیں ہوگا. کہا کوشش کروں گا، ساتھ تو رکھ لیں. کہا اگر ساتھ رکھوں پھر ایک بات میری مانو، کسی چیز کا سوال نہیں کرنا، یہ کیوں ہے، کیا ہوا ہے، بس چپ ہی رہنا. کہا کوشش کروں گا. چل پڑے. کشتی میں سوار چل رہے تھے، خضرام اٹھے، کشتی کو ایک جگہ سے کچھ نقص ڈال رہے تھے کہ موری کر رہے تھے. انہوں نے جلدی سے جا کے جیسے مفہوم میں ہاتھ پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو؟ لتغرق اہلہا، یہ سب کو ڈبونا ہے آپ نے، ایسا مت کرو. یہ ڈبونے کے کام مت کرو استاد جی. اب استاد جی کو ایسے کہا میں نے نہیں کہتا تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے. کہاں ہاں کہا تو تھا. لا تؤاخذنی، تو آپ گرفت نہ لیں اس دفعہ، مجھے آئندہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلے، شہر میں اترے. لڑکا کھیل رہا تھا، اس کو کسی طرح ایک طرف لے گیا، اس کی گردن مروڑ کے مار دیا اس کو. اقتلت نفسا بغیر نفس، یہ معصوم تھا، گناہوں تو بھی نہیں تھا، اور کسی کی قصاص کا بدلہ بھی نہیں تھا، آپ نے ایسے اس کو مار دیا. کہا الم اقل لک انک، میں تجھے نہیں کہتا تھا میرے ساتھ تیرا چلنا جینا مشکل ہے. کہا پھر ایک دفعہ معافی دے دو، کوشش کروں گا. طریقت ایسی چیز ہے، طریقت میں کہتے شیخ سے پیچھے بے عقل ہو کے چلے، لیکن سب شیخوں کے پیچھے نہیں. جس کے اندر اثر دیکھے. اثر کیا دیکھے؟ تم کو شفا ہو گئی ہے، یہ تو ڈاکٹر بھی کر دے گا، جوگی بھی کر دے گا، ہندو بھی کر دے گا،
یہ تو سب سے ہو جاتا ہے. نہیں اگر تمہارا دل بدل دے وہ کیسے بدل دے؟ تم میں طاعت میں رغبت نہیں تھی، خدا کی محبت کے کام کرو، اس سے اٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے کاموں کو دل کرتا ہے، نماز کو دل کرتا ہے، درود کو دل کرتا ہے. تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تھے، اب گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتی ہو کہ ان سے دور ہی رہوں تو اچھے نہیں ہیں. ہاں اس شیخ کے پیچھے لگو، اندھے ہو کے چلو. یہ نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ جوگی کر سکتا ہے، نہ کوئی فلسفہ کوئی کرتب والا ہے، کسی سے نہیں ہوتا. یہ اسی سے ہوتا ہے جس کا رابطہ خدا سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے ہوتا ہے. تو جن کے رابطے خدا رسول سے ہوتے ہیں ان میں یہ علامات ہوتی ہیں. اگر یہ علامات ان میں نظر آ جائے تو ان سے رابطہ رکھے کہ ان کے رابطے سے تم کو خدا کا رابطہ، نبی کا رابطہ ملے گا. مختصر باتیں کرتا ہوں. تو طریقت میں اندھا ہو کے چلنا، واقعات نہیں سنانے. جو بھائی یہاں آئے ان کو کوئی چیز سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تو واللہ عالم کہیں. اگر دیوبندی بریلوی کٹر شیعہ سنی بننا یہاں نہ آئے، یہاں نہ آج کا فائدہ نہیں ہوگا. الجھنے پڑیں گی، اختلاف ہوگا، پوچھتے بھی ڈرے گا، پھر جواب الٹا سیدھا ملے تو اور اس کی جیسے نا پارا چڑھ جائے گا. یہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں. تو یہاں تو جواب نہیں ہے، خدا نہ خواستہ دل لگی ہے نہیں ہے. اگر جواب ہے تو جوتا ہے. جلالی ہے، جلالی کمالی سے تم کو کیا ہے؟ تم نے یہ چیز ہی سنی سوچا. ابھی تو میں نے کسی کو مارا کوٹا نہیں ہے، باتیں کرتا ہوں. یہ بیٹھے خبیث سے بول تو نہیں سکتے. ہاں تو یہاں یہ باتیں نہیں چلے گی، یہاں اندھا ہو کے چلے گا. جیسے موسیٰ السلام نے سوال جواب کیا، جواب مل گیا، بھائی تم چلے جاؤ مولویوں کے پاس. انہوں نے نہیں کہا میں کہتا ہوں مولویوں کے پاس. میں بات کو بڑا چڑھا کے بھی کرتا ہوں، کبھی دل لگی کرتا ہوں، کبھی نہیں بھی کرتا ہوں. جو مزاج شناس میرے نہیں ہیں وہ میرے ساتھ باتیں نہ کیا کریں. ہاں وہ ظاہر بات سے کا مطلب کچھ نکالے گا، میرا مطلب دل لگی تھا. آپ بتاؤ مجھ سے غلطہ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بہت بڑی غلط ہے. یار دیکھو کیسی بات کرتا ہے. ہم اتنی دور سے ہیں، کہتے کتوں سورو، انسانوں کو کتے سورے کہا جاتا ہے. یہ دیکھو اس کی بات کا ڈھنگ دیکھو. یہ ایسے کیا کہ اس کے پاس کوئی آئے گا، آئے گا، آنے والا آئے گا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. تو چھوٹے واقعات میں سے ایک واقعات سناتے ہیں. جو محبت ہے یہ عقل کے دائرے سے باہر ہے. اس سوال جواب میں اور اس میں سوال یہ عقل نہیں ہوتے ہیں کہ عقل کی کوئی بات پوچھے، تو اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. نہ علم کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ محبت کا جو دائرہ ہے یہ بہت عجیب ہے. لوگ درجات ہوتے ہیں اس میں. تو مختصر سا یہ قصہ ان کو سناتا ہوں جو ادریسی ہیں، سب کے لیے نہیں. کوئی سن لے تو مانے نہ مانے، ہم کو ماننے نہ ماننے سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. لاکھ بار مانے نہ مانے ہمارا اس سے کیا مطلب ہے. یہ ادریسیوں کے لیے جو پرانے ہیں یا نئے داخل ہوئے ہیں وہ سوچے اس بات کو. تو تمہارا ایک بھائی، بعد میں تم کو وہ خط کا کچھ تھوڑا سا سنا دیں گے. مجھے بھی کچھ ایسے محسوس ہوا یا حقیقت ہے. تو جو پرانے ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ شیخ صاحب کے ساتھ اندھا ہو کے چلنے میں ہی فائدہ ہے. جو نہیں ہے سوچتے رہیں گے. ہاں جی. تو پھر جو سوچتے رہیں گے داخل ہو کے سلسلے میں وہ رہیں گے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو طریقت میں سب کو جانا نہیں چاہیے. جو جائے تو عقل کو اور علم کو چھوڑ کے جائے، عقل اور علم کو چھوڑ کے جائے. اگر عقل علم کو نہیں چھوڑ سکتا اس کو طریقت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے خضر علیہ السلام کا سنایا، موسیٰ علیہ السلام کا سنایا. اب بھی ایسے واقعات بھی اس میں آتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ یعنی وہ بڑی بات ہے کہنے کی تو نہیں ہے. کرم کے تقاضے معافی مانگ کے خدا کہتا، ان کے اور آقا کے درمیان فضائیں بن جاتی ہیں. جو فضائیں بنتی ہیں وہ فضائیں ان کو قائل کرتی ہیں.
تو بڑے بڑے واقعات میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. تمہارا ایک ادریسی بدری بھائی گھر میں گیا تو ادھر ناچا نا خوب آقا جی کے محبت میں بنگڑے میں، تو گھر میں نڈال ہو کے گر گیا اور سارے جسم میں درد، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، اتنا ناچا بے تحاشا. دل میں جیسے غم بھی تھا، محبت بھی تھی، سب کچھ تھا. تو بیوی جی نے کہا اس کی یہ بخار ہو گیا، کیا بنے گا؟ کہتا ہے میں نے دل میں کہا جتنا بھی بخار ہو جائے، درد ہو جائے، ان کی محبت میں سب کچھ قربان ہے. کچھ ایسے اس کا مفہوم تھا، بعد میں خط کا کچھ حصہ آپ کو سنائیں گے. کہتے اسی وقت یہ رقت بے شمار طاری ہوئی، اس کو محسوس ہوا آقا جی دیکھ رہے ہیں. اور دیکھتے اس کو محسوس ہوا دل اتنا ہلکا ہوا کہ جسم تھا ہی نہیں، سب ہوائی ہوا تھی. اور بھی کچھ باتیں ہیں تو یہ پھر خود ہی آ جاتی ہیں چیزیں. ہاں تو یہ اسی کو محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جس پر چیز طاری ہوتی ہے. جب تک طاری نہ ہو عقل کے زور سے، علم کے زور سے چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے، بلکہ الجھنوں میں پڑ جاتا ہے. تو طریقاً انتہائی مشکل چیز، انتہائی آسان چیز ہے. جو سمجھ میں آ جائے اس چیز کو مان لے، جو سمجھ میں نہ آ جائے اس کو کہے واللہ عالم، بس اس میں نہ جھوٹ کہے نہ سچ کہے. کیونکہ فیصلے نہ علماء پہ کرے نہ اولیاء پہ کرے، کیونکہ اولیاء کے علوم، علماء کے علوم خدا کے علم کو عبور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، کچھ حصہ ملتا ہے اس میں تو عبور نہیں کر سکتے. اور جتنے مثلا سلسلے ہوں، ایک بہت پیچیدہ بات ہے، سلسلے ہوں، علماء ہوں، سلسلے ہوں، سب کچھ ہوں، ہیں جی. آقا سلسلوں کی تباہ میں ہو سکتے ہیں؟ وہ سلسلوں کی تباہ میں کبھی نہیں ہو سکتے. سلسلے ان کی تباہ میں ہیں. تو ہو سکتا ہے یہاں کوئی بات ایسی ہو جو کسی سلسلے میں نہ ہو، کسی کتاب میں نہ ہو، لیکن یہاں آ گئی ہے. تو اس کا مطلب آپ ہی نکال لیں کہ آقا کی طرف سے آئی ہے یا آقا نے کسی کو بلوایا ہے. بس اس سے آگے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہاں سے یہاں سنیں تو یہ پھر سوالات جوابات بات نہ کریں، نقصان ہوگا. نقصان نہیں ہوگا تو فیض جو آتا وہی بند ہو جائے گا. اس میں آسان طریقہ جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم بالصواب. پر اس طرح آپ کو توقف کراتا ہوں. تو ہمارا مذہب کوئی نہیں ہے، سب دنیا کے پاس مذہب ہے. ہمارے پاس مذہب نہیں ہے، خدا کی قسم. نہ بریلی نہ سنی نہ شیعہ. ظاہری مذہب ہے کہ حنفی کہلاتے ہیں، ادریسی کہلاتے ہیں، لیکن اس پر ہمارا فیصلہ نہیں ہے. ہمارا فیصلہ ہمارے بنیاد دین کی، ایمان کی حضرت محمد مصطفیٰ. سید پر بھی نہیں گو وہ سید ہو، اگر اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں اتری، قدر محمد مصطفیٰ اس کے دل میں نہیں ہے، وہ لاکھ سید بنے، لاکھ ادریسی بنے، لاکھ نقش بندی بنے، لیکن اللہ نبی کی عظمت سے خالی ہے، اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. فائدہ اس کو ہوگا چاہے وہ سید نہیں ہے، ادریسی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم کی کوئی بات سنتا ہے، اس کے دل میں عظمت ہے، کانپ جاتا ہے، بہت اس طرح اس کا دھیان جاتا ہے. ہاں، اور آقا جی نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ میں اس کا جد امجد ہوں. یہ نہیں کہ جو میں نسب سے سید، نہ، ایسے نہیں کہا. انا جد کل تقی، میں اس کا جد امجد ہوں، میری آل محمد میں سے ہے کل تقی، جس کو تقوی حاصل ہو. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وہ حبشی نسل کا کیوں نہ ہو، وہ ہماری نسل کا ہے. دیکھا؟ تو آقا جی دھوکے کی باتیں کر سکتے ہیں نبی نے. اور جو سب کچھ ہو، نسب سے ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے دل میں عظمت خدا، عظمت رسول نہیں ہے، عمل میں دور ہے، نسب میں پکا ہے لیکن عمل میں کچا ہے. تو خدا نے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کو؟ کہا ان ابنی من اہلی، یہ میری اہل سے ہے، میرے آل سے ہے، اس کو غرق سے بچا. کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے اب نہیں رہا. اہل پر فیصلہ نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا. جب عمل اچھا نہیں تھا تو اس کے نسب میں آل تو آل کیا کریے، آل سے کچھ نہیں بنے گا. آل ایک نسبت ہے،
فقط. لیکن جب آل میں خدا رسول کی محبت کا تقوی عظمت نہیں، وہ آل ہونا فائدہ نہیں دے گا، آل سے نکالا جاتا ہے. تو مختصر بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم سب آل محمد بن جائیں. تو آل محمد تب ہم بنیں گے جب عمل میں نبی کریم کی محبت کے تقاضے پورے کریں گے. اب دیکھو ہمارے پاس ایک آدمی یہ آیا ہوا ہے، بال رکھے ہوئے ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے سکھوں کی طرح. سن لو، محبت سے آیا تو اس کو سمجھاؤں نا، یہاں بھاگا تو چلنا بڑا مشکل ہے، تو ماڈرن ہے. تو مطلب ہے کہ میں یہاں ایسے بولا، نیت پر بات ہوتی ہے نا. کتے میں ایک خوبی ہے، صفت ہے. ہاں جی، تب آپ کا کہ کتے بن جائیں جی، تو پھر وہ اس میں یہ باتیں آ گئی. تو میں یہاں تھا تو جھوٹ بولنے سے ایسی جگہ بڑی لعنت خدا کی آتی ہے. تو بار بار میرے دل سے ایسا ہوتا تھا جیسے چشمہ گرم ابل کے آنکھوں سے نکلتا ہے کہ ایسا موضوع آقا جی تعجب کر رہے ہیں، اندھے سے بھی اندھا ہو کے چل رہا ہے، لوگوں کو بھی میرے پیچھے اندھا کر رہا ہے کہ ماننا ہے تو بس محمد کو ماننا اور کسی کو نہیں ماننا. اور تعلق کسی سے نہیں رکھنا ہے، دلی تعلق گھل مل کر. ظاہری تعلق ہندو ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، یہودی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اخلاق کا ظاہری تعلق سب سے رکھنا ہے، جیسے کہ ہاتھی کی دانت لگا لینے لوگوں کے ساتھ. لیکن دلی تعلق گھل مل کے نہیں رہنا ہے، گھل مل کے اسی کے ساتھ رہنا ہے جو دل سے چاہے حضرت محمد مصطفیٰ کو. ہاں، تو ہمیں آئے وہ پسند، جنہیں آئے وہ پسند.